مجھے نہیں کھانا۔ سو سو کرتی وہ چہرہ موڑ گئی تو ایجنٹ بارس کا دماغ غصے سے بھڑکا۔ کس بات کی نخری دکھا رہی ہو؟ اس کا پالا کبھی لڑکیوں سے نہیں پڑا تھا، تب بھی وہ اس پر چیخنے لگا۔ نورے جو رو رہی تھی بے ساختوں سے کھونے لگی۔ اگر کھاؤں گی تو چھوڑ کر آؤ گے واپس؟ کہاں جانا ہے واپس؟ ابا تمہارے زندہ نہیں ہے، چچی نے تمہیں بیچ چھوڑا ہے۔ کس کے پاس جانا ہے تمہیں؟ وہ اس کے جبڑے پکڑ کر غصے سے بولا تو وہ مزید زور و شور سے رونے لگی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! غصے سے چیختا وہ چیئر اٹھا کر زمین پر پھینکتا اگلے ہی پل۔ چچی پلیز مجھے معاف کر دینا، مجھے مت بیچیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ روتی ہوئی اپنی چچی کے قدموں میں گری اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ سفاک عورت اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ اسے لے جائیں اور اب دوبارہ اس شہر میں مت آنا۔ وہ سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی تو ان کی آنکھوں میں وحشی چمک ابھری۔ نورا نے پاگلوں کی طرح اپنی چچی سریا کے ریشمی دوپٹے کو اپنے ننھے اور کانپتے ہاتھوں میں دبوچنا چاہا، مگر اس تنگ دل اور لالچی عورت نے بغیر کسی ہمدردی کے نورے کو خود سے دور دھکیل دیا۔ نورے کا سر سیدھا فرش کے سنگ مرمر سے جا ٹکرایا، جہاں سے خون کی ایک باریک سی لکیر اس کی گورے اور معصوم ماتھے پر سحر انگیز سرخی بکھیرنے لگی، مگر اس وقت جسمانی تکلیف تو اس گہرے صدمے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اسے اپنی سگی چچی نے دیا تھا۔ نورے کے والدین بچپن میں ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور تب سے لے کر آج تک وہ اپنی اس چچی کے رحم و کرم پر جی رہی تھی، جس نے ہمیشہ اس سے ایک نوکرانی کی طرح کام لیا تھا، اور اب اپنی بیٹی کی عیاشیوں اور جوئے کا قرض اتارنے کے لیے اس نے نورے کی معصومیت کا سودا اس شہر کے سب سے بدنام اور خطرناک انسانی اسمگلر گینگ سے کر دیا تھا۔ وہ درندے نما گنڈے، جن کے چہروں پر درندگی کے گہرے نشانات تھے، آگے بڑھے اور انہوں نے نورے کے نازک اور مخملی بازوؤں کو نہایت بے دردی سے دبوچ لیا، جس سے اس کی کلائیوں پر نیلے نشان ابھر آئے۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے مت لے جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہیں رہنے دو، میں عمر بھر تمہاری غلامی کروں گی چچی۔ وہ پوری طاقت سے چیخی اور اس کی آواز اس سنسان رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی، مگر سریا نے نہایت بے حسی سے نوٹوں سے بھرا بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، جیسے اس لڑکی سے اس کا کوئی ناتا ہی نہ رہا ہو۔ ان ظالموں نے نورا کے منہ پر ایک موٹا سا کپڑا ٹھوسا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے، اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی نما گھر سے باہر کھڑی ایک کالی شیشے والی تیز رفتار گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بے دردی سے پھینک دیا۔ گاڑی کی رفتار جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، نورے کا دل اسی طرح تیزی سے ڈوب رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے مستقبل کی ہولناکی سے واقف تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول نہایت بھیانک اور گھٹن زدہ تھا، جہاں وہ گنڈے شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس معصوم گلی کو دیکھ کر غلیظ جملے کس رہے تھے، اور نورے کھڑکی سے سر ٹکا کر سسکیاں لیتی ہوئی صرف اپنے رب کو پکار رہی تھی، کیونکہ اس اندھیری سڑک پر اب اس کا کوئی ولی وارث نہیں بچا تھا، اور وہ سوسو کرتے ہوئے اپنے مقدر پر آنسو بہا رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور اذیتناک سفر کے بعد گاڑی شہر کے بیرونی علاقے میں واقع ایک ویران اور پرانے گودام کے سامنے رکی، جہاں اندھیرے کا راج تھا اور صرف ایک مدھم سا بلب جل بج رہا تھا۔ انہوں نے نورے کو گاڑی سے اتارا اور زمین پر پٹک دیا، جہاں پہلے سے ہی چند اور اغوا شدہ لڑکیاں خوف سے سہمی ہوئی رو رہی تھیں۔ ان غنڈوں کا سرغنہ، جس کا نام شیدا تھا، اس نے نورے کے خوبصورت چہرے کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اپنی وحشی آنکھوں سے اس کی معصومیت کو تکنے لگا، تو نورے نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شیدے نے اپنے آدمیوں سے کہا، اس لڑکی کی قیمت بہت زیادہ ملے گی، اس لیے اسے الگ کمرے میں بند کرو اور صبح ہوتے ہی اسے سرحد بھیجنے کا انتظام مکمل کرو۔ نورے کو ایک تاریک اور بدبودار کوٹری میں دھکیل کر باہر سے بھاری تالا لگا دیا گیا، جہاں وہ فرش پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر چھپائے روتی رہی۔ اسی دوران اس گودام سے کچھ دوری پر ایک کالی اسپورٹس بائیک آ کر رکی، جس پر سوار شخص نے پورے شہر کو ہیلمٹ سے چھپا رکھا تھا، اور اس کی بائیکنگ جیکٹ اس کے چوڑے اور مضبوط شیشے جیسے مضبوط شانوں کو نمایاں کر رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایجنٹ پارس شاہ تھا، جو پچھلے 6 ماہ سے اس انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورک کا سراغ لگا رہا تھا، اور آج اس کی خفیہ معلومات کے مطابق اس گینگ کا سب سے بڑا مرکزی یہی گودام تھا، جہاں معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کا سودا کیا جا رہا تھا۔ بارس نے بائیک کو جھاڑیوں میں چھپایا اور نہایت خاموشی اور پھرتی سے گودام کی پچھلی دیوار کی طرف بڑھا، جہاں اس کے عقاب جیسی تیز آنکھیں ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئی تھیں۔ بارس شاہ ایک ایسا ایجنٹ تھا جس کے نام سے ہی جرائم کی دنیا کانپتی تھی، کیونکہ اس کے مزاج بیلا کی سنجیدگی، سختی اور بے رحمی تھی،
اور وہ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی کمر سے سائلنسر لگی جدید ترین پسٹل نکالی اور گودام کے عقبی دروازے کو ایک خاص ٹیکنیک سے کھول کر اندر داخل ہو گیا، جہاں اس کا سامنا موت کے ان سوداگاروں سے ہونے والا تھا۔ بارش نے نہایت مہارت اور خاموشی سے ایک ایک کر کے گودام کے باہر کھڑے سنتریوں کو گردن سے دبوچ کر ڈھیر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اندر موجود اونٹوں کو اس کی آمد کی بھنک بھی پڑے۔ جب وہ مرکزی ہال کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں درجنوں مسلح لوگ موجود ہیں اور وہ سب صبح کے آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بارش نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر آئی ہوئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے نہایت تیزی سے ہال کے اندر پوزیشن سنبھالی، اور اگلے ہی پل گودام کی فضا گولیوں کی مدھم مگر مہلک آوازوں سے گونج اٹھی۔ بارش کی ہر گولی سیدھی دشمن کے سینے اور ماتھے پر لگ رہی تھی، جس سے وہاں چیخ و پکار مچ گئی اور شیدا کے آدمیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ شیدا نے جب دیکھا کہ کوئی ان کا صفایا کر رہا ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر کوٹری کی طرف بھاگا، جہاں نورے بند تھی، تاکہ وہ اسے ڈھال بنا کر اپنی جان بچا سکے۔ بارش نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ کسی چیرے کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ شیدا نے جیسے ہی کوٹری کا تالا کھول کر نورے کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا تو نورے خوف سے زور سے چیخ پڑی۔ شیدا نے اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھی اور چلی ہوئی گولیوں کے دھوئیں میں کھڑے بارش کو دیکھ کر چلایا کہ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، ورنہ میں اس لڑکی کا بھیجا اڑا دوں گا۔ بارش وہیں رک گیا اور اس کے چہرے پر خوف کا ایک بھی تاثر ابھرنے کے بجائے ایک شاید سرد اور مہلک مسکراہٹ ابھری، جو شیدا کے خون کو جمانے کے لیے کافی تھی۔ بارش نے نہایت سنجیدگی اور دھیمی آواز میں کہا کہ بارش شاہ کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، اور اس سے پہلے کہ شیدا ٹریگر دباتا، بارش کی پسٹل سے نکلی ایک سنسناتی ہوئی گولی شیدا کے دونوں آبروں کے عین درمیان پیوست ہو گئی اور وہ تڑپ کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نورے نے اپنے سامنے ایک شخص کا مغز اڑتے دیکھا تو وہ صدمے اور خوف کے ماری زور سے چیختی، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، بارش نے اپنے مضبوط اور فولادی بازو کو آگے بڑھا کر اس کے نازک وجود کو زمین پر گرنے سے بچا لیا اور وہ اس کے سینے سے لگ کر بے ہوش ہو گئی۔ بارش نے اس معصوم کے چہرے کو دیکھا جو آنسوؤں اور خون سے لت پت تھا، مگر اس کی خوبصورت اب بھی پروقار تھی۔ اور پھر بارش نے باقی لڑکیوں کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر فون کیا، مگر نوری کی حالت دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے پولیس اسٹیشن کی قانونی پیچیدگیوں میں ڈالنے کے بجائے ایک خفیہ اور انتہائی محفوظ فلیٹ میں لے جائے گا، کیونکہ اس گینگ کے باقی ارکان اب بھی اس لڑکی کے پیچھے آ سکتے تھے، اور بارش کو اس نیٹ ورک کے سربراہ تک پہنچنے کے لیے اس لڑکی کے بیان کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے نورے کو اپنی گود میں اٹھایا اور گودام سے باہر نکل گیا، جہاں صبح کا ہلکا سا اجالا اس نئے سفر کا استقبال کر رہا تھا۔ سیاہ رات کا خوفناک طوفان تو تھم چکا تھا، مگر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نورے کی زندگی ایک بالکل نئے اور انجان فقس میں قید ہو چکی تھی۔ بارش نے اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نہایت احتیاط سے لٹایا اور گاڑی کو شہر کے سب سے پوش اور محفوظ ترین علاقے میں واقع اپنے ذاتی اور خفیہ اپارٹمنٹ کی طرف دوڑا دیا، جہاں اس کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ یہ فلیٹ بارش کا وہ خفیہ ٹھکانہ تھا جس کا علم اس کے محکمے کے اعلیٰ افسران کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ اسے صرف انتہائی نازک اور حساس مشنز کے دوران استعمال کرتا تھا۔ جب گاڑی فلیٹ کے زیر زمین پارکنگ میں رکی تو بارش نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بے ہوش نورے کو اپنی مضبوط گود میں اٹھا لیا، جس کا سر بارش کے چوڑے شانے پر ایک طرف ٹک گیا تھا اور اس کے بکھرے ہوئے ریشم بال بارش کے چہرے کو چھو رہے تھے، جس سے بارش کے سنجیدہ اور سپاٹ چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کی ہلکی سی لکیر ابھری، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور لفٹ کے ذریعے سیدھا 15ویں منزل پر واقع اپنے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ بارش کو نورے نے اندرونی کمرے کے نرم و گداز بیڈ پر لٹایا اور اس کے چہرے پر لگی خون کی خشکی کو دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور فلیٹ کی بوڑھی ملازمہ ماسی زہرا کو فون کر کے فوری طور پر وہاں پہنچنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس معصوم لڑکی کی دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ بارش شاہ کو عورتوں سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، ورنہ ہی اس کے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماسی زہرا وہاں پہنچ گئی اور اس نے نورے کے ماتھے کے زخم کو صاف کر کے اس پر پٹی باندھی اور اس کے گندے کپڑے تبدیل کر کے اسے ایک سادہ اور صاف ستھرا لباس پہنا دیا، جبکہ بارش باہر لاؤنج میں کھڑا بلیک کافی کی گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ پر اس اسمگلنگ گینگ کی مزید تفصیلات نکالنے میں مصروف تھا، اور اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا، کیونکہ شیلا کے مرنے کے بعد اس نیٹ ورک کا اصل سرغنہ اب زیر زمین چلا گیا تھا اور اسے ڈھونڈنے کا واحد راستہ اب یہی لڑکی تھی جو اندر کمرے میں موت کی سی نیند سو رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب نورے کے حواس بحال ہوئے اور اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں
تو اجنبی کمرے کی خوبصورت چھت اور نفیس فرنیچر کو دیکھ کر اس کا دل یکدم زور سے دھڑکا اور وہ خوف کے مارے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماسی زہرا نے اسے پیار سے پکارا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی کہ بیٹا ڈرو مت، تم اب بالکل محفوظ ہو اور تمہیں بچانے والے صاحب باہر موجود ہیں۔ نورے نے جب ماسی کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں نامعلوم خوف کی جگہ غصے اور بے بسی کے آنسو ابھر آئے، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اسے کسی ایک جگہ سے خرید کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنی چچی کی صفاکی کو یاد کر کے سوں سوں کرتی ہوئی دوبارہ رونے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا اور بارش شاہ اپنی پوری روبدار اور چیتے جیسی پتریلی قامت کے ساتھ اندر داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں گرم سوپ اور کھانے کی ٹرے تھی۔ بارش نے ماسی زہرا کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا اور کرسی پر بیٹھ کر کھانے کی ٹرے کو نورے کے سامنے رکھتے ہوئے نہایت سرد اور حتمی لہجے میں بولا کہ یہ کھانا خاموشی سے کھا لو، کیونکہ مجھے تمہارے رونے دھونے سے سخت چڑ ہے۔ مجھے نہیں کھانا۔ سو کرتی وہ چہرہ موڑ گئی تو ایجنٹ بارش شاہ کا دماغ غصے سے بھڑکا۔ کس بات کے نخرے دکھا رہی ہو؟ اس کا پالا کبھی لڑکیوں سے نہیں پلا تھا۔ تبھی وہ اس پہ چیخنے لگا۔ نورے جو رو رہی تھی بے ساختہ سے گھورنے لگی۔ اگر کھاؤں گی تو چھوڑ کر آؤ گے واپس؟ کہاں جانا ہے واپس؟ ابا تمہاری زندہ نہیں ہے، چچی نے تمہیں بیچ چھوڑا ہے، کس کے پاس جانا ہے تمہیں؟ وہ اس کے جبڑے پکڑ کر غصے سے بولا تو وہ مزید زور و شور سے رونے لگی۔ شٹ اپ، شٹ اپ! غصے سے چیختا وہ چیئر اٹھا کر زمین پہ پٹکتا اگلے ہی پل کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پوری دیواریں ہل کر رہ گئی۔ نورے بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی، کیونکہ بارش کے ان تلخ اور سچے الفاظ نے اس کے دل کے سارے ارمانوں کو قتل کر دیا تھا، اور اسے یہ تسلیم کرنا پڑ رہا تھا کہ اب اس دنیا میں اس کا اپنا کوئی نہیں بچا تھا اور وہ سچ مچ ایک لاوارث لڑکی بن چکی تھی۔ بارش باہر لاؤنج کی بالکنی میں آ کھڑا ہوا اور تیز تیز سانسیں لینے لگا، کیونکہ اس کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا، اور وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو دیوار پر مار کر اپنے اندر کے غبار کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارش نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سی لڑکی اس کی سنگ مرمر جیسے مزاج میں اتنی بڑی ہلچل مچا دے گی، اور وہ اس کی بے وقوفی پر اس طرح آپے سے باہر ہو جائے گا۔ وہ کافی دیر تک باہر کھڑا سگریٹ کے دھوئیں کے مرغلے اڑاتا رہا اور اپنی پیشانی پر آتی ہوئی سلوٹوں کو مسلتا رہا، کیونکہ اسے اب اپنے اگلے لااہما عمل کا فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے خود کو پرسکون کیا اور دوبارہ کمرے کی طرف بڑھا، جہاں اب بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بارش نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ نورے بیٹھ کے ایک کونے میں سر گھٹنوں میں لیے بالکل ساکت بیٹھی تھی، اور اس کا پورا وجود ہلکی ہلکی کپکپی کی زد میں تھا۔ بارش کی سخت آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہمدردی کا ایک بہت ہی ہلکا سا سایہ لہرایا، مگر اس نے فوری طور پر اپنی روایتی سنجیدگی کو چہرے پر سجایا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ بارش نے نہایت دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا کہ دیکھو لڑکی، میرا نام بارش شاہ ہے، اور میں کوئی گینگسٹر یا اسمگلر نہیں ہوں، بلکہ میں ایک سرکاری ایجنٹ ہوں جس نے کل رات تمہاری جان بچائی ہے۔ اس لیے مجھ پر نخرے دکھانے کے بجائے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم اس وقت شہر کے سب سے محفوظ فلیٹ میں ہو۔ نورے نے ڈرتے ڈرتے اپنا سوجا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا اور بارش کی چمکدار اور گہری آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی کا ایک عجیب سا جلال تھا جس نے نورے کے دل میں موجود خوف کو تھوڑا کم کر دیا۔ بارش نے زمین پر گہری اور گری ہوئی کرسی کو اٹھا کر سیدھا کیا اور دوبارہ اس پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے اس گینگ اور اپنی چچی کے بارے میں ہر ایک تفصیل سچ سچ بتانی ہوگی، تاکہ میں ان مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر سکوں۔ نورے نے اپنے لرزتے ہوئے لبوں کو کھولا اور دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس فلیٹ کی دیواروں کے باہر بارش کے دشمن اب اس معصوم لڑکی کو بارش کی کمزوری سمجھ کر اسے اغوا کرنے کا ایک اور بھیانک پلان تیار کر رہے تھے۔ نورے فلیٹ کے اس خوبصورت اور عالیشان کمرے کے بیڈ پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی، اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے مخملی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ بارش باہر لاؤنج میں کھڑا نہایت سنجیدگی سے اپنے فون پر کسی گینگسٹر کی لوکیشن ٹریس کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر بلا کا جلال اور سختی واضح تھی۔ وہ ایک ایسا ایجنٹ تھا جس نے کبھی کسی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، مگر نورے کی معصومیت اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں سوپ کا ایک پیالہ تھا، جس نے نہایت بے رخی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں کھانا۔ سو کرتی وہ چہرہ موڑ گئی تو ایجنٹ بارش کا دماغ غصے سے بھڑکا۔ کس بات کے نخرے دکھا رہی ہو؟ اس کا پالا کبھی لڑکیوں سے نہیں پڑا تھا۔ تبھی وہ اس پہ چیخنے لگا۔ نورے جو رو رہی تھی بے ساختہ سے گھورنے لگی۔ اگر کھاؤں گی تو چھوڑ کر آؤ گے واپس؟ کہاں جانا ہے واپس؟ ابا تمہارے زندہ ہے نہیں، چچی نے تمہیں بیچ چھوڑا ہے، کس کے پاس جانا ہے تمہیں؟
وہ اس کے جبڑے پکڑ کر غصے سے بولا تو وہ مزید زور و شور سے رونے لگی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! غصے سے چیختا وہ چیئر اٹھا کر زمین پر پھینکتا اگلے ہی پل کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پوری دیواریں باہر ہل کے رہ گئی۔ نورے تکیے میں منہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی کیونکہ بارش کے ان کڑوے اور سچے الفاظ نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس دنیا میں اس کا کوئی بھی آسرا نہیں بچا تھا۔ بارش باہر بیلکنی میں کھڑا تیز تیز سانسیں لے رہا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں رات کے اندھیرے کو تک رہی تھی جہاں اس کے دشمن اب اس فلیٹ کا محاصرہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جلال خان کے غنڈوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بارش شاہ اس لڑکی کے گودام سے چھڑانے کے بعد اپنے اس خفیہ ٹھکانے پر لے کر آیا ہے اور وہ اسے بارش کی کمزوری سمجھ کر اغوا کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بنا چکے تھے۔ رات کے دوسرے پہر جب نورے روتے روتے بیڈ پر ہی سو چکی تھی تو اچانک فلیٹ کی لائٹ چلی گئی اور پورا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگلے لمحے کمرے کا دروازہ ایک ہولناک دھماکے سے ٹوٹا اور چہرے پر نقاب پہنے ہوئے 3-4 وحشی غنڈے اندر داخل ہوئے۔ نورے خوف سے چیخ اٹھی اور اس نے خود کو بیڈ کی چادر میں چھپانے کی کوشش کی مگر ایک خبیث گنڈے نے اس کے ریشمی والوں سے اسے پکڑا اور بے دردی سے زمین پر گھسیٹ لیا۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے مت لے جاؤ! بارش کہاں ہو تم؟ وہ پوری طاقت سے چلائی مگر ان ظالموں نے اس کے منہ پر کلوروفارم کا رومال رکھ دیا اور چند ہی سیکنڈز میں اس کا معصوم وجود بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ اسے ایک بڑے بیگ میں بند کر کے فلیٹ کے پچھلے راستے سے نکال کر اپنی کالی گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے اور جب صبح بارش فلیٹ پر واپس پہنچا تو وہاں بکھرا ہوا سامان اور نورے کا دوپٹہ دیکھ کر اس کا دماغ غصے کی آخری حدود کو چھونے لگا اور اس کی آنکھوں میں وحشی چمک ابھری کیونکہ دشمن نے اس کی حدود کو پار کرنے کی جرات کی تھی۔ بارش فلیٹ کے وسط میں کھڑا اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس ویرانے کو تک رہا تھا جہاں کچھ ہی دیر پہلے نورے کا معصوم وجود موجود تھا مگر اب وہاں صرف خوف کے گہرے سائے تھے۔ اس کا دماغ غصے سے اس طرح بھڑکا کہ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے پور سفید ہو گئے۔ جلال خان نے میری حد پار کرنے کی جرات کیسے کی؟ وہ میری حراست سے اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا جس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا تھا۔ وہ اپنے دانت پیستے ہوئے نہایت دھیمی مگر خوفناک آواز میں غرایا تو وہاں کھڑے اس کے جونیئر گارڈ کے چہروں کا رنگ اڑ گیا کیونکہ انہوں نے بارش شاہ کا یہ وحشیانہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بارش نے ایک ہی جھٹکے میں اپنے کوٹ کو اتارا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پھینکتا ہوا خود اسٹیئرنگ وہیل پر جا بیٹھا اور اگلے ہی پل گاڑی کے ٹائر سڑک پر چیختے ہوئے جلال خان کے سب سے خفیہ اور مضبوط گودام کی طرف دوڑنے لگے جہاں نورے کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ رات کے اس آخری پہر میں بارش کی گاڑی ایک جلاد کی طرح سڑکوں کو چیر رہی تھی اور اس کے ذہن میں صرف نورے کا وہ روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جس نے اس کے سخت دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا کر دیا تھا۔ دوسری طرف جلال خان کے اس تاریک اور بدبودار گودام میں نورے کو ایک لوہے کی کرسی سے مضبوطی سے باندھا گیا تھا جہاں وہ کلوروفارم کے اثر سے آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنی بھاری اور مخملی پلکیں اٹھائیں تو اپنے سامنے جلال خان کی غنڈوں کو کھڑی دیکھ کر اس کا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتی ہوئے ان کے سامنے گڑ گڑانے لگی اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہہ نکلے مگر ان شفاق لوگوں کے چہروں پر صرف ایک وحشی چمک ابھری۔ جلال خان نے آگے بڑھ کر نورے کے نازک جبڑے کو اپنی گندی انگلیوں سے جکڑا اور نہایت کرخت آواز میں ہنستے ہوئے بولا کہ تم اس بارش شاہ کی سب سے بڑی کمزوری ہو جس نے میرے پورے نیٹ ورک کو تباہ کیا ہے اور اب دیکھنا وہ تمہیں بچانے کے لیے خود موت کے منہ میں چل کر آئے گا۔ نورے نے درد کی شدت سے کہاتے ہوئے اپنے چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر اس کا نقیب جان ان درندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ سو سو کرتی ہوئی نامعلوم خوف سے لرز رہی تھی اور اس کا دل بار بار اپنے اس غسیلہ اور سنجیدہ محافظ کو پکار رہا تھا جس نے اسے پہلی بار زندگی دی تھی۔ اچانک گودام کا لوہے کا بھاری دروازہ ایک ہولناک دھماکے سے اڑ گیا اور چاروں طرف دھوئیں اور بارود کے بادل چھا گئے۔ جلال خان کے آدمی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ بارش شاہ ایک غضبناک چیتے کی طرح اندر داخل ہوا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں موجود جدید گن سے آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ بارش کی ہر گولی سیدھی دشمن کے ماتھے اور سینے کو چھید رہی تھی اور وہاں چیخو پکار کا ایک ایسا بازار گرم ہوا تھا جس نے نورے کی چیخیں بھی بند کر دی تھی۔ بارش کا چہرہ اس وقت بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا مگر اس کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی مہلک شعاعیں جلال خان کے خون کو جمانے لگی اور اس کے لیے کافی تھی۔ اس نے پلک جھپکتے جلال خان کے 10-15 گارڈز کو وہیں ڈھیر کر دیا اور آگے بڑھتا ہوا سیدھا جلال خان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا جس کے ماتھے پر اب خوف کے مارے پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔
جلال خان نے گھبرا کر نورے کی کنپٹی پر پسٹل رکھنی چاہی، مگر بارش نے اس سے پہلے ایک زوردار کک جلال کے ہاتھ پر ماری، جس سے اس کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور پسٹل دور جا گری۔ بارش نے جلال خان کے گریبان کو اپنے فولادی ہاتھوں میں دبوچا اور اسے ہوا میں اٹھاتے ہوئے نہایت سرد اور گرجدار آواز میں بولا کہ میں نے کہا تھا نا کہ جو میری چیز کو چھونے کی کوشش کرے گا میں اس کا وجود اس زمین سے مٹا دوں گا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! جلال خان نے جب کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو بارش نے غصے سے چیختا ہوا اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اگلے ہی پل اس کے سینے پر اپنے بھاری بوٹ کا دباؤ بڑھا دیا، جس سے جلال کے منہ سے خون کا فوارہ نکل گیا۔ بارش نے بغیر کسی رحم کے اپنی پسٹل سیدھے جلال کے ماتھے پر رکھی اور ٹریگر دبا دیا، جس سے اس کا بھیجا وہیں فرش پر بکھر گیا۔ نورہ نے اپنے سامنے یہ ہولناک منظر دیکھا تو وہ صدمے سے زور سے چیخی اور اس کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ بارش نے نہایت سنجیدگی سے اپنی گن کو واپس کمر سے لگایا اور جھک کر نورے کی رسیاں کھولی جو درد سے نیلی پڑ چکی تھیں۔ رسیاں کھلتے ہی نورہ نڈھال ہو کر بارش کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا لگی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کی جیکٹ کو دبوچ کر بلک بلک کر رونے لگی، جیسے اسے دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ مل گیا ہو۔ بارش نے ایک لمحے کے لیے اپنے فولادی بازو کو اس کے نازک وجود کے گرد لپیٹا، مگر اگلے ہی پل اس کے مزاج کی روایتی سرد مہر سنجیدگی واپس لوٹ آئی اور اس نے نورے کو خود سے الگ کرتے ہوئے نہایت حتمی لہجے میں کہا کہ اب رونے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ جلال خان کے خاتمے کے بعد بھی دشمنوں کی کئی مہریں باقی ہیں، اور اب تمہیں میری بیوی بن کر میری حویلی میں رہنا ہوگا تاکہ کوئی دوبارہ تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ نورے نے حیرت اور سہمے ہوئے انداز میں بارش کے اس باروب چہرے کو دیکھا جہاں اس کے مستقبل کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ بارش نے نورے کا لرزتا ہوا ہاتھ نہایت مضبوطی سے تھاما اور اسے اس خونی گودام کی زمین سے اٹھا کر اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر لے آیا، جہاں رات کا گہرا اندھیرا اب آہستہ آہستہ صبح کی سفیدی میں بدل رہا تھا۔ وہ سو کرتی ہوئی اس کے پیچھے چل رہی تھی اور اس کی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں سے آنسو اب بھی مسلسل بہہ رہے تھے، کیونکہ اس نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا وہ ہولناک کھیل دیکھا تھا جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بارش کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا اور اس کے دل میں غصے اور جلال کی ایک تیز لہر دوڑ رہی تھی، کیونکہ اس کے دشمنوں نے اس کی حد کو پار کرنے کی جرت کی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ ایک ہی جھٹکے سے کھولا اور نورے کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نورے نے ڈرتے ڈرتے اس کے خوفناک جلال کو دیکھا اور خاموشی سے سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بارش شاہ سے کچھ بھی کہنا سیدھا اس کے غصے کو دعوت دینا تھا۔ بارش نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل اسپیڈ میں شہر کی سب سے بڑی شاہراہ پر ڈال دی جہاں سے اس کی خاندانی حویلی کا راستہ شروع ہوتا تھا۔ اب اس لڑکی کو تحفظ دینے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا نکاح، کیونکہ بارش شاہ نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنیا کے تمام اصولوں کو پس پشت ڈال کر اس معصوم کلی کو اپنے نام کا تحفظ دے گا تاکہ کوئی دوبارہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ گاڑی جب بارش کی پرشکور خاندانی حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی تو چوکیداروں نے جلدی سے گیٹ کھولا اور جھک کر سلام کیا۔ بارش نے گاڑی پارک کی اور اترا، پھر دوسری طرف جا کر اس نے نورے کا دروازہ کھولا۔ نورے اس عالیشان اور فلک بوس محل نما حویلی کو دیکھ کر مزید سہم گئی اور اس نے اپنے بکھرے بالوں اور دوپٹے کو خود کے گرد مزید لپیٹ لیا، کیونکہ وہ اس ماحول کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ چلو اندر، بارش نے نہایت سنجیدگی اور دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا تو نورے کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بارش نے بغیر کچھ سوچے اس کے نازک ہاتھ کو اپنی گرم اور مضبوط گرفت میں لے لیا اور اسے لاؤنج کے اندر لے آیا جہاں صبح کے اس پہر اس کی دادی تایا اور تائی جان ناشتے کی میز پر جمع ہو رہے تھے۔ حویلی کے تمام افراد بارش شاہ کے ساتھ اس سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور پورے لاؤنج میں ایک دم گہرا سناٹا چھا گیا۔ دادی جان نے اپنی اینک درست کی اور حیرت سے آنکھیں بڑھیں۔ بارش، یہ سب کیا ہے اور یہ لڑکی کون ہے؟ دادی نے نہایت متنفر اور انداز میں پوچھا۔ تو بارش نے نورے کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ دادی جان، یہ نورے ہے اور آج سے یہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، کیونکہ میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ بارش کی اس گرجدار اور حتمی آواز نے پوری لاؤنج میں جیسے زلزلہ برپا کر دیا۔ تائی جان نے فوراً غصے سے تالیاں بجائیں اور بولی کہ بارش، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ایک لاوارث اور سڑک سے اٹھائی ہوئی لڑکی کو تم شاہ خاندان کی بہو بناؤ گے؟ اس کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں اور تم اسے یہاں لے آئے؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! بارش غصے سے چیختا ہوا سامنے پڑی لکڑی کی خوبصورت چیئر اٹھا کر زمین پر پٹکتا ہوا بولا تو تائی جان خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور سب کے منہ بند ہو گئے۔ میری زندگی کے فیصلے میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ مولوی صاحب باہر آ چکے ہیں اور نکاح ابھی ہوگا۔
نورے نے جب نکاح کا لفظ سنا تو وہ بے ساختہ بارش کے اس جلال سے بھرے چہرے کو گھورنے لگی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا۔ مولوی صاحب نے لاؤنج میں آ کر نکاح کے کلمات پڑھانا شروع کیے اور نورے نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے قبول ہے کہہ دیا۔ بارش شاہ نے نہایت سنجیدگی سے اپنے دستخط کیے اور اس طرح وہ معصوم نورے ہمیشہ کے لیے بارش شاہ کے نکاح کی محکم قید آ گئی، جہاں اب اس کی زندگی کا ایک بالکل نیا اور خوبصورت سفر شروع ہونے والا تھا۔ نکاح کے بھاری کلمات گونجنے کے بعد حویلی کا لاؤنج ایک دم گہرے اور بھیانک سکوت میں ڈوب گیا تھا، جہاں صرف تائی جان کی سلگتی ہوئی نظریں اور دادی جان کا گہرا سانس فضا کی خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ بارش نے نکاح کے کاغذات پر سے قلم ہٹایا اور نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کا چہرہ اب بھی اسی طرح سپاٹ اور سخت تھا جیسے کوئی مشن پورا کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس نے نوری کی طرف دیکھا جو فرش پر بیٹھی اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اس کا پورا وجود سو سو کرتے ہوئے ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اٹھو یہاں سے اور میرے پیچھے آؤ، بارش نے نہایت سرد اور روبدار آواز میں حکم دیا تو نورے نے ڈرتی ڈرتی اپنی چادر کو سنبھالا اور اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی، جہاں حویلی کی دوسری منزل پر بارش کا وسیع اور تاریک فرنیچر سے سجا ہوا کمرہ واقع تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی بارش نے دروازہ بند کیا اور نورے خوف کے مارے بیڈ کے بالکل کونے میں جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اس شخص کے مزاج کی سختی سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ بارش نے اپنے گلے سے ٹائی کو جھٹکے سے اتارا اور اسے صوفے پر پھینکتے ہوئے نورے کے قریب آیا۔ تم اب بارش شاہ کی بیوی ہو اور اس حویلی کی بڑی بہو، مگر یہ مت بھولنا کہ یہ نکاح صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہوا ہے، اس لیے مجھ سے کسی بھی قسم کی محبت یا فالتو امیدیں رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بارش نے اس کے جبڑے کو نرمی مگر مضبوطی سے پکڑ کر اس کی جھیل جیسی روتی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، تو نورے کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ نورے نے تڑپ کر اپنا چہرہ اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور روتے ہوئے بولی، میں نے کب کہا تھا کہ مجھے آپ سے محبت چاہیے؟ میں تجھ سے اپنی جان بچانا چاہتی تھی اور آپ نے مجھے اس حویلی کے سرد لوگوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بارش کا دماغ اس کی بات پر ایک دم پھڑکا اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی وحشی چمک ابھری جو اس کے غصے کی علامت تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، غصے سے چیختا وہ سامنے پڑی شیشے کی سراحی اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہوا بولا، تو وہ خوف سے کانپ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی، کیونکہ بارش کا یہ جلال اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بارش ایک ہی پل میں رخ موڑ کر کمرے کی بیلکنی میں چلا گیا اور سگریٹ سلگا کر رات کے اندھیرے کو تکنے لگا، جبکہ نورے بیڈ پر سرک کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح جب حویلی میں ناشتے کا وقت ہوا تو تائی جان نے جان بوجھ کر ملازموں کو نورے کو بلانے سے منع کر دیا تاکہ اسے نیچے دکھایا جا سکے، مگر بارش جب اکیلا نیچے اترا تو اس کی عقاب جیسی تیز نظروں نے میز پر نورے کی غیر موجودگی کو فوراً بھانپ لیا۔ دادی جان نے پیار سے بارش کو دیکھا اور پوچھا کہ میرا بچہ، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے بھی نیچے ناشتے پر ہونا چاہیے تھا۔ تائی جان نے فوراً زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا کپ اٹھایا اور بولی کہ اماں جان، وہ کوئی خاندانی لڑکی تھوڑی ہے جو اسے تمیز ہو، وہ تو سڑک سے اٹھائی ہوئی لاوارث لڑکی ہے، جانے کس حال میں پڑی ہوگی۔ بارش کا دماغ غصے سے بھڑکا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری کو میز پر اتنی زور سے مارا کہ پلیٹیں جھنجھنا اٹھی۔ تائی جان اپنی حد میں رہے، تو بارش شاہ کی بیوی ہے اور اگر دوبارہ کسی نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو میں اس حویلی کا نقشہ بدل دوں گا۔ بارش نے نہایت سنجیدگی اور گرجدار آواز میں کہا تو پورے خاندان پر سکتہ طاری ہو گیا اور تائی جان کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ بارش ناشتہ چھوڑ کر دوبارہ اوپر کمرے کی طرف بڑھا، جہاں نورے اب بھی اسی طرح سہم کر حالت میں فرش پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اور بارش کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کو اس حویلی میں سنبھالنا اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اور کٹھن مشن بننے والا تھا۔ حویلی کے در و دیوار بارش شاہ کے جلال کی گونج سے ابھی تک لرز رہے تھے اور ناشتے کے میز پر پھیلی وہ زہریلی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ تائی جان کے دل میں نورے کے لیے نفرت کی آنکھ مزید بھڑک چکی تھی۔ بارش جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نورے ابھی تک اسی بیڈ کے کونے میں سر گھٹنوں میں دیے سو کر رہی تھی اور اس کے معصوم چہرے پر رات کے خوف کے اثرات ابھی تک نمایاں تھے۔ بارش کا غصہ جو نیتے چائے دان کی باتوں پر بھڑکا تھا، اس معصوم کی حالت دیکھ کر کچھ مدم تو ہوا، مگر اس کے مزاج کی روایتی سنجیدگی برقرار رہی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر نہایت روبدار اور دھیمی آواز میں بولا کہ اٹھو اور اپنے آنسو صاف کرو، کیونکہ شاہ خاندان کی بہو اس طرح روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ نورے نے ڈرتے ہوئے اپنا روتا ہوا چہرہ اٹھایا اور اس کی گہری اور سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی فکر مندی چھپی ہوئی تھی جسے بارش خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نورے نے اپنے لرزتے لبوں کو کھولا اور دھیمی آواز میں بولا کہ
آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ آپ کے گھر والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میں اس حویلی میں گھٹن سے مر جاؤں گی۔ وارث کے لبوں پر ایک سخت اور سرد مسکراہٹ ابھری اور وہ اس کے مزید قریب جھک کر نہایت سنجیدگی سے بولا، تم میری بیوی ہو اور اس حویلی میں کسی کی مجال ہے جو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دادی جان اندر داخل ہوئی، جن کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ تھی۔ دادی جان نے نورے کے بکھرے بالوں کو پیار سے سنوارا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو نورے کا دل جیسے پگھل گیا اور وہ دادی کے دامن میں منہ چھپا کر مزید زور زور سے رونے لگی۔ دادی نے وارث کو دیکھا اور کہا کہ میرا بچہ تم باہر جاؤ، میں اپنی بہو سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وارث نے خاموشی سے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر لاؤنج میں پہنچتے ہی اس کا سامنا تائی جان کے بیٹے اور اس کے چچزاد بھائی زہیب سے ہوا، جو جلال خان کی باقی ماندہ گینگ کے ساتھ خفیہ رابطے میں تھا اور وارث کو برباد کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا۔ زہیب نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا، بھائی جان مبارک ہو، سڑک سے بہت اچھی چیز اٹھا کر لائے ہو، کاش کچھ دن پہلے مجھے مل جاتی۔ زہیب کے ان غلیظ الفاظ کو سنتے ہی وارث شاہ کا دماغ غصے سے بھڑکا اور اس کی آنکھوں میں وحشی چمک ابھری۔ کس بات کی چربی چڑھی ہے تمہیں؟ وارث نے غصے سے چیختا ہوا زہیب کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار سے لگاتا ہوا بولا۔ زہیب کی گھگی بند ہو گئی۔ بکواس بند کرو، جو پوچھ رہا ہوں۔ وارث نے غصے سے چلاتے ہوئے اپنے چوڑے اور فولادی ہاتھ سے ایک زوردار مکہ زہیب کے منہ پر مارا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہ زمین پر جا گرا۔ وارث نے زمین پر پڑے زہیب کو بالوں سے اٹھایا اور نہایت سنجیدگی اور خوفناک لہجے میں اس کی جانب دیکھا، اگر دوبارہ تمہاری گندی زبان سے میری بیوی کے لیے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہارا وجود اس دنیا سے مٹا دوں گا، اور یہ بات اپنی ماں کو بھی سمجھا دینا۔ وارث زہیب کو وہیں تڑپ کر چھوڑ کر حویلی سے باہر نکل گیا، جبکہ دوسری طرف دادی جان کمرے میں نورے کے وارث کے ماضی کی داستان سنا رہی تھیں کہ کس طرح وارث بچپن سے ہی تنہا رہا ہے اور اس کے مزاج کی سختی دراصل اس کا دفاع ہے، مگر وہ دل کا بہت صاف ہے۔ نورے دادی کی باتیں سن کر وارث کے اس سنگی مرمر جیسے وجود کے پیچھے چھپے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زہیب اب اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے نورے کو حویلی کے اندر ہی نقصان پہنچانے کا ایک نیا اور خطرناک جال بن رہا تھا۔ حویلی کی دلان میں پھیلی ہوئی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی، کیونکہ زہیب اپنے منہ پر لگنے والے مکے کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا اور اس کی ماں تائی جان بھی نورے کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ شام کے وقت جب وارث اپنے آفیسر اعلیٰ سے ملاقات کے لیے حویلی سے باہر گیا ہوا تھا تو تائی جان نے ملازمہ کے ہاتھ نورے کے لیے دودھ کا گلاس بھجوایا، جس میں انہوں نے نہایت خاموشی سے ایک دھیما زہر ملا دیا تھا تاکہ نوری کی طبیعت اس حد تک خراب ہو جائے کہ وہ خود یہی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ملازمہ نے وہ گلاس لے جا کر نورے کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، جہاں نورے بیڈ پر بیٹھی دادی جان کی باتوں کو یاد کر کے وارث کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس کا دل آہستہ آہستہ اس سخت مزاج انسان کے لیے نرم ہو رہا تھا۔ نورے نے سو کرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیا اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر وہ گلاس اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا دودھ پی گئی، مگر چند ہی سیکنڈز کے بعد اس کے پیٹ میں ہولناک درد اٹھا اور اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ درد کی شدت سے بیڈ سے نیچے گری اور تڑپنے لگی، جبکہ اس کے منہ سے دبی دبی چیخیں نکلنے لگی، مگر تائی جان نے جان بوجھ کر اس کے کمرے کا رخ کسی ملازم کو نہیں کرنے دیا تھا۔ اسی دوران وارث شاہ کی تیز رفتار گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے لاؤنج کے اندر داخل ہوا تو اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے زور سے دھڑکا۔ وارث بغیر کسی بات کیے سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ غصے اور خوف سے پھڑک اٹھا۔ نورے فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے نازک لب نیلے پڑ رہے تھے، جبکہ اس کی خوبصورت آنکھیں درد کی شدت سے بند ہو رہی تھی۔ وارث ایک ہی پل میں چیتے کی طرح لپکا اور اس نے نورے کے نڈھال وجود کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ نورے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میری طرف دیکھو۔ وارث کی آواز میں پہلی بار ایک شدید تڑپ اور خوف واضح تھا، مگر نورے نے سسکیاں لیتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا کہ وارث، مجھے بچا لے۔ وارث نے سائڈ ٹیبل پر پڑے دودھ کے گلاس کو دیکھا، جس کی بو سے وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس میں زہر ملا تھا، اور اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔
وہ نورے کو گود میں اٹھاتے ہوئے نہایت غضبناک انداز میں نیچے لاؤنج میں اترا جہاں تائی جان اور زہیب صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بارش کی آنکھوں میں اس وقت وحشی چمک ابھری ہوئی تھی جو کسی کی بھی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ کس نے ملا دیا ہے اس دودھ میں زہر؟ بارش کی گرجدار اور خوفناک آواز لاؤنج میں گونجی تو تائی جان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹک کر زمین پر گر گیا۔ خاموش ہو جائے! زہیب نے جب گھبرا کر کچھ کہنا چاہا تو بارش نے غصے سے چیختے ہوئے سامنے پڑی شیشے کی بڑی ٹیبل کو اپنے بھاری بوٹ سے ہٹ مار کر زمین پر پٹک دیا جس کے ٹکڑے پورے لاؤنج میں بکھر گئے۔ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تم دونوں کو اسی حویلی کے صحن میں زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ نہایت سنجیدگی اور شفاقی سے بولتا ہوا نورے کو لے کر گاڑی کی طرف بھاگا اور ہاسپٹل کی طرف گاڑی کو دوڑا دیا جہاں ڈاکٹرز نے فوراً نورے کو ایمرجنسی میں منتقل کر دیا۔ وارث آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا دیوار پر مٹھیاں مار رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلی سرخی شعاعیں اس بات کا اعلان تھی کہ اب شاہ خاندان کے ان غداروں کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا اور نکاح کے بعد نورے کے لیے اس کے دل میں چھپی محبت اب اس کے جلال کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں پھیلا ہوا زہر آلود سناٹا بارش آگ کے اندر سلگتے ہوئے لاوے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر یہ نوید سنائی کہ نورے اب خطرے سے باہر ہے تو بارش کے تنے ہوئے اعصاب کو زندگی میں پہلی بار سکون کا ایک جھلکا ملا، مگر اس کے چہرے کی وہ روایتی اور وحشیانہ سنجیدگی اب ایک خوفناک فیصلے میں بدل چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ICU کے اندر داخل ہوا جہاں نورے سفید چادر میں لپٹی نہایت معصوم اور کمزور دکھائی دے رہی تھی اور اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں بارش کو دیکھتے ہی نم ہو گئی۔ بارش نے آگے بڑھ کر اس کے پیلے پڑتے ہوئے مخملی ہاتھ کو اپنی بڑی اور گرم گرفت میں لے لیا اور جھک کر نہایت دھیمی مگر جذبات سے لبریز آواز میں بولا کہ تم نے بارش شاہ کے دل کو جیت لیا ہے نورے، اور اب اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ نورے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ وہ اس سخت جان ایجنٹ کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ سچی محبت دیکھ چکی تھی جس کا اظہار وہ لفظوں سے نہیں بلکہ اپنی جان پر کھیل کر رہا تھا۔ بارش نے نورے کے سر پر اپنے لب رکھے اور اگلے ہی پل اس کا چہرہ دوبارہ اسی سپاٹ جلال میں تبدیل ہو گیا کیونکہ اس کے مشن کا آخری حصہ اب باقی تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو ہاسپٹل کے باہر الرٹ کیا اور خود ایک طوفان کی طرح حویلی کی طرف روانہ ہوا جہاں زہیب اور تائی جان اپنے انجام سے بے خبر فرار ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ بارش نے حویلی کے لاؤنج کا بڑا دروازہ ایک ہی کک سے کھولا تو وہ دونوں خوف کے مارے صوفے سے اچھل پڑے۔ تائی جان نے کانپتے ہوئے دادی جان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی مگر بارش کے چہرے پر اس وقت رحم کا ایک بھی تاثر موجود نہیں تھا۔ زہیب نے جب اپنی پسٹل نکالنے کے لیے ہاتھ پیچھے کیا تو بارش چیتے کی طرح لپکا اور اس نے زہیب کی کلائی کو اتنی بے دردی سے مروڑا کہ ہڈی کے چٹکنے کی ہولناک آواز گونجی۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! زہیب جب درد سے چیخا تو بارش نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے اٹھا کر لکڑی کے بھاری ڈائننگ ٹیبل پر پٹک دیا جس سے ٹیبل کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پورا خاندان خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ بارش نے زہیب کی گریبان کو دبوچ کر اسے اوپر اٹھایا اور نہایت سنجیدگی اور گرجدار آواز میں دھاڑا۔ میں نے کہا تھا کہ جو میری نورے کے نقصان پہنچانے کی جرات کرے گا میں اس کا وجود مٹا دوں گا، اور تم لوگوں نے اسے زہر دینے کی ناپاک کوشش کی۔ بارش نے اپنے موبائل سے ایک بٹن دبایا تو پولیس اور اس کے محکمے کے مسلح کمانڈوز حویلی کے اندر داخل ہو گئے جنہوں نے زہیب اور تائی جان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنا شروع کیا کیونکہ بارش نے جلال خان کے گینگ کے ساتھ زہیب کے تمام خفیہ رابطوں کے ثبوت حکومت کے سامنے پیش کر دیے تھے اور اب ان کا مقدر عمر بھر کے لیے جیل کی تاریک کوٹری تھی۔ دادی جان نے روتے ہوئے بارش کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ، تم نے شاہ خاندان کی عزت اور اس معصوم لڑکی دونوں کو بچا لیا ہے۔ بارش نے دادی کو گلے سے لگایا اور اس کے مزاج کی وہ درینہ سردی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی کیونکہ اس کے دل کو نورے کی محبت کا حصار مل چکا تھا۔ ایک ماہ بعد حویلی کا ماحول پوری طرح بدل چکا تھا اور چاروں طرف فیملی بیسڈ خوشیوں کی ایک دلکش مہک پھیلی ہوئی تھی کیونکہ آج نورے کی مکمل صحت یابی کے بعد حویلی میں ایک بہت بڑی اور شاندار ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ نورے ریشمی سرخ رنگ کے
زردوزی لہنگے میں ملبوس، گلے میں موتیوں کا ہار پہنے، حویلی کے نئے اور خوبصورت آئینے کے سامنے کھڑی خود کو نہار رہی تھی، اور اس کے چہرے پر اب خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک دلربا سرخی تھی۔ بارش شاہ بلیک تھری پیس سوٹ میں ملبوس، نہایت پروقار اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو نوریں شرما کر چہرہ موڑ گئی۔ بارش چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ نورے نے اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھا کر اپنے اس سنجیدہ مگر محبت سے لبریز شوہر کو دیکھا تو اس کا دل شکر گزاری کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ بارش نے اس کے لرزتے ہوئے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور نہایت دھیمی اور مخملی آواز میں اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اب زندگی بھر شاہ خاندان کی یہ بڑی بہو صرف میری محبت کی قید میں رہے گی، اور اس طرح وہ معصوم نوریں ہمیشہ کے لیے ایجنٹ بارش شاہ کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور ناقابل شکست جیت بن کر اس کے دل کی دنیا پر راج کرنے لگی۔